इस तरह ज़मीं का दिल दहल उठे। वो नारा हाय गर्म हूँ कि रंगे चरख जल उठे। कहाँ की कोर क्या कफन, बढ़े चलो बढ़े चलो। मुजाहिदीने सफ शिकन, बढ़े चलो बढ़े चलो। ख़वातीन व हज़रात, क्वार्टर गार्ड से रफ़ीउल्लाह ड्रिल स्क्वायर की जानिब बढ़ते हुए ये शाहसवार मेजर मोहम्मद आकिब यूसुफ चौधरी, एजुटेंट 3rd पाकिस्तान बटालियन, कायद आज़म ओन हैं, जिनका ताल्लुक 10 पंजाब रेजिमेंट सर बकफ से है। एजुटेंट परेड चार्जर अजारिब पर सवार हैं, जो आज दूसरी मर्तबा परेड में शामिल हो रहा है। एडजुटेंट की ड्रिल स्क्वायर में आमद के बाद सूबेदार मेजर परेड की क़यादत उनके सुपुर्द करेंगे।
خواتین و حضرات، قومی پرچم، قائد اعظم بینر اور اکیڈمی نشان پریڈ گراؤنڈ میں اپنی منتخب کردہ جگہ کی طرف رواں دواں ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ جب قومی علم آپ کے سامنے سے گزرے، آپ اپنی نشستوں سے احتراماً کھڑے ہو جائیں۔ اے وطن تو نے پکارا تو لہو کھول اٹھا، تیرے بیٹے تیرے جانباز چلے آتے ہیں۔ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ دیغوں کے سائے میں ہم پل کر جواں ہوئے ہیں، خنجر ہلال کا ہے قومی نشاں ہمارا۔
Ladies and gentlemen, may I inform you that the sponsor battalion of the Passing Out course is 3rd Pakistan Battalion, Quaid-e-Azam's own. This cadet battalion is presently being commanded by Lieutenant Colonel Fahad Ali Satti, who was commissioned in the meritorious 50 Field Regiment Artillery, Al-Hamia of Pakistan Army. Ladies and gentlemen, Lieutenant Colonel Fahad Ali Satti, Battalion Commander, 3rd Pakistan Battalion, approaches the saluting dais. Ladies and gentlemen, we now await the arrival of Major General Iftikhar Hassan Chaudhary, Hilal-e-Imtiaz Military, Commandant Pakistan Military Academy. The General Officer belongs to 30th Self-Propelled Heavy Regiment Artillery. Having passed out with 86th PMA Long Course, it is his 3rd tenure at Pakistan Military Academy in various capacities. The General Officer is 40th Commandant of Pakistan Military Academy. Ladies and gentlemen, Major General Iftikhar Hassan Chaudhary, Hilal-e-Imtiaz Military, Commandant Pakistan Military Academy, approaches the saluting dais.
Ladies and gentlemen, you now hear the trumpets that herald the arrival of General Syed Asim Munir, Nishane-e-Imtiaz Military, Chief of Army Staff. Ladies and gentlemen, General Syed Asim Munir, Nishane-e-Imtiaz Military, Chief of Army Staff, approaches the saluting dais.
Ladies and gentlemen, you now hear the trumpets that herald the arrival of the reviewing officer of today's parade, Mr. Muhammad Shehbaz Sharif, Prime Minister, Islamic Republic of Pakistan. All of you are requested to rise on arrival of the reviewing officer. Ladies and gentlemen, the reviewing officer of today's parade, Mr. Muhammad Shehbaz Sharif, Prime Minister, Islamic Republic of Pakistan, approaches the saluting dais.
خواتین و حضرات، اب پریڈ ایڈجٹنٹ مہمان خصوصی کو پریڈ کے معائنے کی دعوت دیں گے۔ خواتین و حضرات، آج کے مہمان خصوصی جناب محمد شہباز شریف، وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان، میجر جنرل افتخار حسن چودھری، ہلال امتیاز ملٹری، کمانڈانٹ پاکستان ملٹری اکیڈمی، لیفٹیننٹ کرنل فہد علی ستی، بٹالین کمانڈر 3rd پاکستان بٹالین، ڈرل صوبیدار میجر خلیل احمد اور اکیڈمی سینئر انڈر آفیسر محمد حنان ملک کے ہمراہ 151 PMA لانگ کورس، 70ویں انٹیگریٹڈ کورس اور 25ویں لیڈی کیڈٹ کورس کے چاکو چوبند دستوں کا معائنہ کریں گے۔
خواتین و حضرات، آج پاس آؤٹ ہونے والے کیڈٹس میں 13 کیڈٹس دوست ممالک سے ہیں جن کا تعلق بنگلہ دیش، عراق، نیپال اور قطر سے ہے۔ Ladies and gentlemen, today's Passing Out Parade includes 13 cadets from friendly countries. These cadets are from Bangladesh, Iraq, Nepal, and Qatar. خواتین و حضرات، اب پرانی اور نئی اعلیٰ کمپنی کے علم بردار اپنی جگہ لیں گے۔ خواتین و حضرات، اب مہمان خصوصی اعلیٰ کمپنی کو پرچم عطا کریں گے۔ پرانی اعلیٰ کمپنی، عزیز کمپنی، نئی اعلیٰ کمپنی، شبیر کمپنی، Ladies and gentlemen, Shabir Company has been awarded the Qaid-e-Azam banner. This banner is conferred upon the champion company
for leading the others in all training and sports competitions during the session. The tradition for the award of banner goes back to 1948 when the second Governor General of Pakistan, Khawaja Nazimuddin, awarded the first banner to Khalid Company. خواتین و حضرات، اب پریڈ راستہ کالم میں جلدی چل سے سلامی چلے گی. آپ سے گزارش ہے کہ جب قومی پرچم اور پی ایم اے نشان آپ کے سامنے سے گزریں تو آپ احتراماً کھڑے ہو جائیں. Ladies and gentlemen, now the parade will march past in quick time. You are all requested to rise when the national standard and Pakistan Military Academy banner pass in front of you. جو مخالف ہوا کے چلتے ہیں پیر اپنے دبا کے چلتے ہیں، ان مجاہدوں کی یہ عادت ہے سر ہمیشہ اٹھا کے چلتے ہیں.
झपटना पलटना पलट कर झपटना लहू गर्म रखने का है एक बहाना। परिंदों की दुनिया का दरवेश हूं मैं कि शाहीन बनाता नहीं आशियाना। ये गाजी ये तेरे पुरस्रार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई। दो नीम इनकी ठोकर से सहरा ओ दरिया सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत ज़राई। दो आलम से करती है बेगाना दिल को अजब चीज है लज्जत आशनाई। शहादत है मतलूबो मकसूदे मोमिन न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। मुअज़्ज़िज़ हाज़री, आपके सामने से गुजरने वाला दस्ता परचम पार्टी कहलाता है। ये चाको चौबंद और मुस्तैद नौजवान पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी की मुक़द्दस तरीन रिवायतों के अलमबरदार हैं। इनमें सबसे आगे कौमी अलम है जो पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी को सन 1961 में अता किया गया। इनके साथ PMA निशान है जो PMA की चारों बटालियंस का मुश्तरका इफ्तिखार है। वतन की आबरू है तू वतन का है सहारा। मेरे सर बकफ मुजाहिद मेरे सब शिकन सिपाही। ये तेरा यकीने मुहकम तेरी हिम्मतों की जान है। तेरे बाजुओं की कुव्वत तेरे अज़्म का निशान है। तू ही राही तू ही मंजिल तू ही मीरे कारवां है। ये जमीन तेरी जमीन है ये जहां तेरा जहां है। अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर। हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा।
دل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا، اے عرض پاک تیری حرمت پہ کٹ مرے ہم، اے خون تیری رگوں میں اب تک رواں ہمارا۔ شاہین کبھی پرواز سے تھک کر نہیں گرتا، پردم ہے اگر تو نہیں خطرہ افتاد۔
معزز حاضرین، آپ سے گزارش ہے کہ جب بینڈ قومی ترانے کی دھن بجائے تو آپ احتراماً کھڑے ہو جائیں۔ وردی میں ملبوس حضرات قومی پرچم کو سلیوٹ کریں اور پریڈ کو نیچے فنک کا حکم دیے جانے تک کھڑے رہیں۔ خواتین و حضرات، آپ نے دیکھا پریڈ ایجوٹنٹ نے پریڈ کی کمان اکیڈمی سینئر انڈر آفیسر محمد حنان ملک کو سونپ دی ہے۔ اس عہد ساز لمحے کے بعد پریڈ کی ذمہ داری خود گریجویٹنگ کیڈٹس نے سنبھال لی ہے، جو آج عسکری تربیت کے اختتام پر پاک فوج کی مختلف یونٹوں میں دفاع وطن کا مقدس فریضہ سنبھالنے کے لیے تیار ہیں۔ Ladies and gentlemen, you have just witnessed that Adjutant has handed over the parade to Academy Senior Under Officer Muhammad Hannan Malik. Now, the graduating cadets
have taken over the responsibility of the parade, which after successful completion of its military training is ready to embark upon the sacred duty of defending the motherland. عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم
وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. ابتدا اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، اور تیار رکھو اپنی طاقت، اپنی پوری قوت اور ذرائع جنگ کے ساتھ، تاکہ ہیبت طاری ہو جائے ان کے دلوں پر جو دشمن ہیں اللہ کے اور تمہارے دشمن، اور ان کے علاوہ کچھ اور جنہیں تم نہیں جانتے مگر اللہ جانتا ہے. اور جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ کی راہ میں، اس کا صلہ تمہیں پورا پورا دیا جائے گا، اور تمہارے ساتھ ہرگز ناانصافی نہیں کی جائے گی. صدق اللہ العظیم. میں صدق کے دل سے اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر جان کر حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا، اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین کی حمایت کروں گا، جو عوام کی خواہشات کا مظہر ہے، اور یہ کہ میں اپنے آپ کو کسی بھی قسم کی سیاسی سرگرمیوں میں شریک نہیں کروں گا، اور یہ کہ میں پاکستان کی بری فوج میں رہ کر پاکستان کی خدمت ایمانداری اور وفاداری کے ساتھ انجام دوں گا، اور یہ کہ میں بری، بحری یا فضائی راستے سے جہاں بھی جانے کا حکم ملا جاؤں گا، اور یہ کہ میں اپنے متعین افسران کے قانون کے مطابق دیے گئے تمام احکامات کی تکمیل اپنی جان کو درپیش خطرات سے
بے نیاز ہو کر کروں گا، اللہ میرا حامی و ناصر ہو، آمین۔ خواتین و حضرات، آج کی اس پروکار تقریب میں یہ اعزازات عطا کیے جائیں گے۔ اعزازی شمشیر، یہ اعزاز 151 PMA لانگ کورس میں مجموعی کارکردگی کے لحاظ سے بہترین کارکردگی دکھانے والے کیڈٹ کو عطا کیا جائے گا۔ صدارتی طلائی تمغہ، یہ اعزاز 151 PMA لانگ کورس میں مجموعی کارکردگی کے لحاظ سے دوم آنے والے کیڈٹ کو عطا کیا جائے گا۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی اوورسیز گولڈ میڈل، یہ اعزاز 151 PMA لانگ کورس میں دوست ممالک کے بہترین کیڈٹ کو عطا کیا جائے گا۔ کمانڈانٹ کی اعزازی چھڑی، یہ اعزاز 70ویں انٹیگریٹڈ کورس اور 25ویں لیڈی کیڈٹ کورس میں مجموعی کارکردگی کے لحاظ سے بہترین کیڈٹس کو عطا کیا جائے گا۔ Ladies and gentlemen, now the reviewing dignitary of today's parade, Mr. Muhammad Shehbaz Sharif, Prime Minister, Islamic Republic of Pakistan, will give away the awards to the best cadets. From 151 PMA long course, Sword of Honor is awarded to Academy Senior Under Officer Muhammad Hannan Malik. From 151 PMA long course, President's Gold Medal goes to Battalion Senior Under Officer, 1st Pakistan Battalion, Zainul Abidin.
From 151 PMA Long Course, Chairman Joint Chiefs of Staff Committee, Overseas Gold Medal is awarded to Friendly Country Senior Under Officer Sugam from Nepal. From 70th Integrated Course, Commandant's Cane is awarded to Course Junior Under Officer Muhammad Talha Ayaz. From 25th Lady Cadet Course, Commandant's Cane is awarded to Course Sergeant Major Laiba Rahman. نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں. وہی جواں ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا، شباب جس کا ہے بے داغ ضرب ہے کاری. اگر ہو جنگ تو شیران غاب سے بڑھ کر، اگر ہو صلح تو رانا غزال تاتاری. فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں. Ladies and gentlemen, the reviewing officer of today's parade, Mr.
Muhammad Shehbaz Sharif, Prime Minister, Islamic Republic of Pakistan, will now address the parade. بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق اللہ مولانا عظیم. جنرل سید عاصم منیر, نشان امتیاز, چیف آف دی آرمی اسٹاف میجر جنرل افتخار حسن چودھری, کمانڈانٹ پاکستان ملٹری اکیڈمی, graduating cadets 151st PMA long course, 70 integrated course, and 25th lady cadet course, faculty members, distinguished guests, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. It is indeed a matter of great pleasure for me to witness the passing out parade this morning. I congratulate the cadets here today on reaching this important milestone in their careers and commend their outstanding display of skill, agility, and youthful exuberance. I also extend my felicitations to the passing out cadets from friendly countries including Qatar, Iraq, Bangladesh, and Nepal. أخي الكريم طلاب من دولة القطر وعمان, أهلا وسهلا ومبروك جدا. طبعا أنتم ضيوف لكن إخوان من البلاد الإسلامية. I also want to say, and as you all know, it is in our centuries-old tradition to welcome guests with open arms like part of the family, and within no time, strangers become friends for all times to come. My dear cadets, you have earned the honor of joining one of the finest armies in the world. Our armed forces are a symbol of valor, exemplary discipline, and unwavering commitment to the nation. Your journey here at this esteemed academy is only the continuation of a long legacy of your predecessors who crossed oceans in the defense of their faith and belief. Today, you have been transformed into the custodians of the vision of our great Qaid, Muhammad Ali Jinnah, and his golden principles of faith, unity, and discipline. So, wear this uniform with pride, for you are part of an elite service, adored by the nation and respected globally for its professionalism and courage. Let this be your driving force as you become the best of the best. Ladies and gentlemen, after a period of economic stagnation, Alhamdulillah, Pakistan is taking bold strides toward visible economic recovery. Although it's a long journey, full of challenges, but inshallah, with your prayers and Allah Almighty's blessings,
we will negotiate our way forward with a sense of great vision and commitment. Our efforts are yielding results, achieving significant milestones in attracting foreign investment to key sectors such as mining, energy, agriculture, livestock, IT, and defense production. On the diplomatic front, we have reinvigorated old and time-tested friendships while building new partnerships to expand our global outreach. As a non-permanent member of the United Nations Security Council for the term 2025-26, Pakistan is fully committed to advancing global peace and security and upholding the UN Charter. In fact, at even and every given opportunity and platform, we have raised our voice in support of the innocent people of Palestine, whose demand for a free and sovereign state has been sanctified in numerous UN resolutions. Ladies and gentlemen, Afghanistan is our neighboring country, and it is our earnest desire to live in peace with them for all times to come. Unfortunately, despite our best and sincere efforts, terrorist activities continue to emanate from Afghan territory. In this behalf, we have made lots of efforts. Our Deputy Prime Minister visited Kabul a few days ago, and we shall continue our efforts to have better relations and understanding with our brotherly and neighborly country, Afghanistan. However, we have also delivered a strong and clear message to the interim Afghan government that while we desire peaceful neighborly relations with Kabul, this cannot happen so long as the Afghan soil is being used by Fitna al-Khawarij to attack Pakistanis and kill innocent brothers and sisters in Pakistan. Ladies and gentlemen, I also need to underscore the importance of Kashmir. As the founder of the nation, Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah rightly said, Kashmir is the jugular vein of Pakistan. Unfortunately, this globally recognized dispute remains unresolved despite multiple UN resolutions. Let there be no doubt, Pakistan shall continue to support the right of self-determination of the Kashmiri people till they achieve their rights through their great struggle and sacrifices. Ladies and gentlemen, India's systemic persecution of its minorities, particularly Muslims and Sikhs, has become more pervasive over the years. It must accept full responsibility for its complete failure to protect the lives, dignity, and security of these oppressed communities. Pakistan, on the other hand, has always condemned terrorism in all its forms and manifestations. As the world's frontline state, that is Pakistan, against terrorism, we have endured immense loss with our 90,000 casualties and economic losses beyond imagination exceeding $600 billion. Who would understand this searing, excruciating pain better than we Pakistanis?
Who has given more human sacrifices than Pakistan to counter terrorism? Which country of the world has suffered more economic losses than Pakistan to the tune of $600 billion to fight and defeat terrorism? I think, ladies and gentlemen, there cannot be a more powerful manifestation of our commitment that we would not tolerate any kind of terrorism of any hue and color. And that has been demonstrated beyond any ray of doubt. On the contrary, our eastern neighbor continues a pattern of exploitation, leveling baseless allegations and false accusations without credible investigation or verifiable evidence. The recent tragedy in Pahalgam is yet another example of this perpetual blame game, which must come to a grinding halt. And now, continuing with its role as a responsible country, Pakistan is open to participate in any neutral, transparent, and credible investigation. Ladies and gentlemen, I must also mention here that water is a vital national interest of Pakistan, our lifeline. And for our 240 million people, let there be no doubt at all, its availability would be safeguarded at all cost and under all circumstances, inshallah. Therefore, any attempt to stop, reduce, or divert the flow of water belonging to Pakistan under the Indus Waters Treaty would be responded to with full force and might, and nobody should remain under any kind of false impression and confusion. Our valiant armed forces remain fully capable and prepared to defend the country's sovereignty and its territorial integrity against any misadventure, as clearly demonstrated by its measured yet resolute response to India's reckless incursion in February 2019. Therefore, I would like to make it clear in all humility, but with fullest confidence at my command, on behalf of the people of Pakistan and our armed forces, that nobody should make any mistake about it. Dear guests, this nation of 240 million people stands united by and behind our brave armed forces and ready to safeguard every inch of our homeland, Pakistan. And let this message be loud and clear for all and sundry. Peace is our preference, but must not be construed as our weakness. We will and we shall never compromise on our dignity and security
of our beloved Pakistan. We also affirm Pakistan's unwavering commitment to playing a responsible and constructive role on the global stage. In the pursuit of this mission, we have not wavered as we believe in the unity of the human race. Dear cadets, this morning, as you go forth with dignity, honor, and resolve to join the officers' cadre, please always keep in mind that your primary obligation for the rest of your lives would be to safeguard your motherland, Pakistan. Therefore, prepare yourself exceedingly well and train your men and women to undertake this task with unwavering commitment. I am confident that through the strength of your character and impeccable display of commitment, you will continue to uphold the traditions of your glorious institution. Finally, I would like to submit, खून दिल दे के निखारेंगे रुखे बरगे गुलाब, खून दिल दे के निखारेंगे रुखे बरगे गुलाब, हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। خواتین و حضرات، اب پریڈ قومی نعرہ لگائے گی۔ Ladies and gentlemen, now the parade will raise national slogan.
خواتین و حضرات، اب پریڈ قومی پرچم اور پی ایم اے نشان لیے ہوئے آہستہ چل سے پریڈ گراؤنڈ سے رخصت ہوگی۔ Ladies and gentlemen, now parade will march off from Rafiullah Drill Square in slow march along with the national standard and regimental colors. And Pakistan Military Academy cadets standing astride the red stairs will present first salute to graduating cadets. تیرے ابروؤں کی جنبش، تیری آنکھ کا اشارہ، تیرے دشمنوں پہ آفت، تیرے قہر کا شرارہ، یہی بام پن ہے تیرا، یہی تیری کچ کلاہی، میرے سر پکف مجاہد، میرے صف شکن سپاہی۔ اگر رہوار ہو تیار فوجی شاہ سواروں کے، ارادے پست ہو جاتے ہیں دشمن کینہ کاروں کے، جسے کہتے ہیں کیڈٹ اصل میں لفظ قیادت ہے، قیادت اسی کو ملتی ہے جسے ذوق شہادت ہے، یہ سب فولاد کے بازو بجائے خود ہیں تلواریں، جو اس کاکول میں رکھتے ہیں آ کر سان پر دھارے۔ جزاک اللہ اے علی تبارو، اے فدا کارو، جیوش فوج پاکستان کے افسر سپاہ دارو، ادھر غازی کا رتبہ ہے، ادھر شوق شہادت ہے، یہ جینا بھی عبادت ہے، یہ مرنا بھی عبادت ہے۔ مبارک ہو کہ تم اس درسگاہ سے کامراں نکلے، سر میدان یہاں سے صورت تیغے رواں نکلے۔ خواتین و حضرات، اب آپ دیکھ سکیں گے ریڈ سٹیئرز کے ساتھ کھڑے پاکستان ملٹری اکیڈمی کیڈٹس اپنے سینئرز کو جو آج گریجویٹ ہو رہے ہیں پہلا سلوٹ پیش کریں گے۔ Ladies and gentlemen, now you will witness Pakistan Military Academy cadets standing astride the red stairs who will present first salute to their seniors who are graduating today.
सितारों से आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है। किसी रोजो शब में उलझ कर न रह जा कि तेरे जमानो मकान और भी है। कनात न कर आलमे रंग बू पर, चमन और भी आशियां और भी है। तू शाही है परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमान और भी है। खुदा करे कि मेरी अर्ज़े पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशाए ज़वाल ना हो। यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे बरसों, यहाँ खिजा को गुजरने की भी मजाल ना हो। यहाँ जो सब्जा उगे वो हमेशा सब्ज रहे, और ऐसा सब्ज कि जिसकी कोई मिसाल ना हो। खुदा करे कि न खम हो सरे वकारे वतन, और इसके हुस्न को तशवीश माहो साल ना हो। हर एक फर्द हो तहजीबो फन का औजे कमाल, कोई मलूल ना हो कोई खस्ता हाल ना हो। खुदा करे कि मेरी अर्ज़े पाक पर उतरे वो फसले कुल जिसे अंदेशाए ज़वाल ना हो। इतने दिन साथ थे आज रुखसत हुए, दोस्तों बाअमाने खुदा। मिलके झेली बहुत सख्तियां नरमियां, किस कदर सर्दियां गर्मियां। इस जवानी में भी कितने पैमान हैं, कल्ब में कितने अरमान हैं। इतने दिन साथ थे आज रुखसत हुए, दोस्तों बाअमाने खुदा। सामने रास्ते ज़ौक़ो शौक़े अमल, अमन हुआ इसकी खातिर कबूल। मिल्लते पाक की खिदमत बेकरां, ए वतन अज़मते जाविदां। इतने दिन साथ थे आज रुखसत हुए, दोस्तों बामाने खुदा। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकुल में पासिंग आउट परेड की पुरवकार तकरीब आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिजा कर रहे थे। इस तकरीब से वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने खिताब भी किया। पासिंग आउट परेड से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने